حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو دوسروں سے منفرد ہیں، جو دوسروں سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اعلیٰ بناتی ہیں، حضرت صدیق اکبر کے مقام کو ارفع بناتی ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل الامت بعد الانبیاء ابا بکر، انبیاء کے بعد سب سے افضل دنیا میں وہ ابو بکر ہیں۔ تمام انبیاء کے بعد ساری کائنات میں جو افضل اور اعلیٰ ہیں آقا کی نظر میں، فرمایا وہ ابو بکر ہیں۔ یہ حضرت ابو بکر کی خصوصیت ہے۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، فرمایا کہ اگر مجھے اجازت ہوتی کسی کو خلیل بنانے کی تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا۔ یہ خلیل ایک منصب ہے، ایک بڑا مقام ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر خلیل بنانے کی مجھے اجازت ہوتی لاتخذت ابا بکر خلیلا، تو میں اپنا خلیل ابو بکر کو بناتا۔ یہ حضرت ابو بکر کی خصوصیت ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا ابو بکر کو کہہ دو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، حیات میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کئی نمازیں پڑھائی۔ حضور کے مصلی رسول پر کھڑے ہو کر حضور کی زندگی میں نماز پڑھانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ حضرت ابو بکر کی خصوصیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جس کے سامنے بھی اسلام کی دعوت رکھی، سب نے مجھ سے معجزے مانگے، دلائل مانگے۔ کسی نے کہا کہ ہمیں کچھ کرامت کر کے دکھاؤ، معجزہ دکھاؤ، پھر ہم آپ کی دعوت کو مانیں گے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا ایک ساتھی ایسا ہے کہ جس کے سامنے میں نے اسلام کی دعوت رکھی، مجھ سے کوئی دلائل نہیں مانگے، مجھ سے کوئی معجزہ طلب نہیں کیا، کوئی کرامت نہیں مانگی، بغیر کسی دلیل، بغیر کسی سوال کے فوراً اسلام قبول کیا، وہ میرے بھائی ابو بکر ہے۔ یہ حضرت ابو بکر کی خصوصیت ہے۔ سب سے پہلے اسلام لانے والے مردوں میں حضرت صدیق اکبر ہیں، یہ ان کی خصوصیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جان اور مال کے لحاظ سے مجھ پر میرے بھائی ابو بکر سے زیادہ کسی کے احسانات نہیں۔ سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر احسانات اور مہربانیاں فرمانے والے خود آقا فرماتے ہیں کہ وہ ابو بکر ہیں۔ یہ حضرت صدیق اکبر کی خصوصیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں مجھ پر جس نے جو مہربانیاں کی، جو احسانات کیے، میں نے دنیا میں ان کا بدلہ ادا کر دیا، لیکن میرا ایک دوست ایسا ہے اس کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں ادا نہیں کر سکا، کل قیامت کے دن میرا اللہ اس کے احسانات کا بدلہ اسے عطا کرے گا، فرمایا وہ ابو بکر ہے۔ یہ حضرت صدیق اکبر کی خصوصیت ہے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پہلے خلیفۃ المسلمین بنے، خلیفہ بلا فصل بنے، امیر المومنین بنے، یہ حضرت صدیق اکبر کی خصوصیت ہے۔ اس طرح حضرت ابو بکر کی کئی خصوصیات ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضرت صدیق اکبر کے مقام اور مرتبے کو سمجھ کر ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔